نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کے سپاہی آل محمد کے خیام کو جلا دیتے ہیں، بیویوں کے سروں سے چادر لوٹ لیتے ہیں اور 11 محرم الحرام کو ایک ایک رسی میں 18 بیویاں باندھ کر کربلا سے کوفہ اور شام کے لیے نکلتے ہیں، اور وہاں مقتل میں تمام لاشیں ایسے ہی بغیر سروں کے پڑی ہیں، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سب کے سروں کو کاٹ کے میرے دربار میں لے کے آؤ۔ بے گور و کفن آل محمد کا خاندان زمین کربلا میں 3 دن پڑا رہا۔ تاریخ کہتی ہے 3 دنوں کے بعد بنی اسد کی عورتیں وہ پانی بھرنے کے لیے نہر فرات آتی ہیں۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ فوج کا پہرا اب کم ہو گیا ہے تو آپس میں یہ بات کرنے لگتی ہیں کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے، اب چلیں اپنے اپنے گھروں کے لیے پانی نہر فرات سے بھر کے آتے ہیں۔ بس وہ جیسے ہی پانی بھرنے کے لیے مقتل گاہ سے گزرتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، بغیر سروں کے لاشیں زمین کربلا پہ بکھرے ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ کے روتی ہیں کہ یہاں تو رسول اللہ کا خاندان مقیم تھا۔ یہ جلے ہوئے خیمے اور یہ بکھری ہوئی لاشیں یہ بتاتی ہیں شاید ظالموں نے رسول اللہ کے خاندان پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ دوڑ کے اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹتی ہیں اور اپنے مردوں کے سامنے رو رو کے بیان کرتی ہیں کہ شاید تم لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے۔ گھروں سے باہر نکل کے تو دیکھو مقتل گاہ میں رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ چلو 3 دن گزر گئے ہیں، ان کی لاشیں دفنا دیتے ہیں۔ ان کے مرد کہتے ہیں کیا تم کو معلوم نہیں کہ یزید کتنا بڑا ظالم ہے؟ جب اسے معلوم ہوگا کہ لاشیں کس نے دفنائی ہیں تو پھر ہم پہ حملہ کرے گا۔ وہ عورتیں کہتی ہیں اللہ کا خوف کرو، یہ رسول اللہ کا خاندان تھا، اگر تم سے یہ کام نہیں ہوتا تو ہم عورتیں جاتی ہیں اور رسول اللہ کے خاندان کی قبریں بناتی ہیں۔ بس وہ عورتیں جیسے ہی مقتل گاہ کی طرف بڑھتی ہیں تو پیچھے پیچھے چند مرد بھی آ جاتے ہیں اور کربلا کی زمین پہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا لاشا کہیں پڑا ہوا ہے، کہیں شہزادوں کے زخمی جسم بغیر سروں کے پڑے ہوتے ہیں، کہیں معصوم بچے آگ میں جلے ہوئے جانوروں کے پاؤں تلے کچلے ہوئے کربلا کی زمین پہ بکھری ہوتے ہیں، وہ زاروں قطار ہوتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ لاشوں کو کیسے دفنائیں، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کون سی لاش کس کی ہے۔ یا ایسا کرتے ہیں کہ بڑا سا کھڈا کھودتے ہیں اور سب کو اسی میں تدفین کرتے ہیں۔ وہ کھڈا کھود ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں حجاز امامت سے امام سجاد علیہ السلام اپنی کمر کو جھکائے آنکھوں سے خون بہتا ہوا کربلا کی زمین پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بنی اسد کے لوگوں، میں اس غریب خاندان کا وارث ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لاشوں میں سے رسول اللہ کے نواسوں کی لاشیں کون سی ہیں۔ بس آپ اپنی ابا میں مقتل گاہ سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑوں کو چننا شروع کرتے ہیں۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کو چنتے ہیں، کہیں سے امام حسین کی گوشت کو چنتے ہیں، کہیں سے امام حسین کی پسلیوں کو چنتے ہیں، کہیں سے امام حسین کی پاؤں کی انگلیاں ابا میں رکھتے ہیں۔ بس ایک گٹھڑی بنا کے امام حسین کی قبر بناتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر کی لاش کو دفن کرتے ہیں اور ایک 6 ماہ کے بچے کو امام حسین کی اس پامال شدہ لاش کے اوپر رکھتے ہیں اور قبر امام حسین بناتے ہی پھر وہ جو بڑا کھڈا بنی اسد کے لوگوں نے کھودا تھا اسی میں لاشوں کو رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پورا کھڈا بھر جاتا ہے اور ایک بوڑھے انسان کی لاش رہ جاتی ہے۔ امام سجاد روتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ لاش میرے بابا حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کی ہے۔ جب کربلا میں ہزاروں کا لشکر روز بروز فوجی یزید میں شامل ہوتا جا رہا تھا تو 5 محرم کو میری چھوٹی بہن سکینہ نے میرے بابا حسین سے کہا کہ بابا، ہمارے دشمنوں کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کیا اس پوری دنیا میں رسول اللہ کے خاندان سے کوئی پیار کرنے والا نہیں جو ہماری نصرت کے لیے یہاں آئے؟ تب میرے بابا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور حبیب ابن مظاہر روتا ہوا اپنے بچوں اپنے خاندان کے ساتھ امام حسین کی نصرت کے لیے 8 محرم کو کربلا آ جاتے ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہیں۔ ان کو چند قدم کے فاصلے پر تدفین کرو تاکہ جب بھی جو بھی میرے بابا کی قبر پر آئے تو پہلے میرے بابا حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر کی زیارت کرے۔ اور وہ جو بڑا کھڈا جس میں تمام لاشوں کو دفنایا گیا تھا اس بڑی قبر کو امام سجاد گنج شہیدہ کا نام دیتے ہیں۔ پھر بنی اسد والے گھروں کی طرف واپس پلٹنا چاہتے ہیں کہ اتنے میں امام سجاد فرماتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں، ابھی ایک قبر اور بنانی ہے، چلو نہر فرات کے کنارے۔ آپ نہر فرات جیسے ہی آتے ہیں
تو دیکھتے ہیں ایک پامال لاش نہر کے کنارے بغیر سر کے پڑی ہوتی ہے، کیونکہ شہادت کے وقت مولا غازی عباس کی یہ وصیت تھی کہ اے میرے مولا حسین، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کے آؤں گا۔ اب یہ معصوم بچے جب میری لاش کو دیکھیں گے تو ان کو بڑا دکھ ہوگا۔ اے میرے مولا، میری لاش کو خیام میں نہیں لے کے جائیے گا۔ تبھی امام حسین علیہ السلام غازی عباس کی لاش کو نہر فرات کے کنارے چھوڑ کے مشک اور علم لے کے خیمے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، لیکن فوج یزید کربلا میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید عباس ابھی زندہ ہیں اور وہ کبھی بھی میدان میں آ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی امام حسین خیمے کی طرف واپس آتے ہیں، پوری فوج جناب عباس کی لاش پہ حملہ کرتی ہے اور تلواروں اور نیزوں سے جناب عباس کے جسم کو کاٹا جاتا ہے۔ بس جب قبر بنانے کے لیے امام سجاد غازی عباس کی لاش پہ آتے ہیں تو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور خون رو کے کہتے ہیں، اے میرے چچا عباس، آپ کا قد تو عرب میں سب سے بڑا ہوتا تھا، آج ان ظالموں نے آپ کے پورے جسم کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ امام زین العابدین ایک گٹھڑی میں جناب عباس کی لاش کے ٹکڑے چنتے ہیں اور نہر فرات کے قریب ایک چھوٹی سی قبر بناتے ہیں، اور پھر ہوتے ہوئے بنی اسد کے لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو ان لاشوں پر جو 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی زمین پر پڑی رہی۔